ماہ رمضان المبارک کی چوتھی جمعرات ہے۔ ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار عروج پر جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے خزانے کھول دے اور اس کو غیب سے رزق ملے اور کبھی وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر پریشانی اس کی حل ہو جائے۔ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دے۔ اسی طرح کوئی شخص زمین خریدنا چاہتا ہے، کوئی شخص اپنا گھر خریدنا چاہتا ہے یا کسی اپنے کاروبار کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے یا کسی ادھورے کام کو مکمل کرانا چاہتا ہے تو اس کام کے لیے یہ دو صورتیں آپ کے لیے اس قدر فائدہ مند ہیں کہ جب آپ ان دو صورتوں کو، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، ایک سورت کوثر ہے، دوسری سورت اخلاص ہے۔ ان کی طاقت اور تاثیر کا اندازہ آپ اس وقت لگائیں گے جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے۔ یقین جانیں اگر کوئی شخص عدالت کا چکر لگانے والا ہے، کوئی شخص تھانہ کچہری میں بھاگنے والا ہے، اس کا تھانے سے واسطہ پڑتا ہے، کچہری سے واسطہ پڑتا ہے، ایسے موقع پر عام دنوں کے اندر جو بندہ اس عمل کو کر کے چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اور فتح عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ماہ رمضان المبارک کی جمعرات کا خاص عمل ہے، اس میں آپ نے تھوڑا سا اس کو تبدیل کر کے پڑھنا ہوگا۔ عام دنوں کے اندر بھی اگر اس عمل کو کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خالی نہیں لٹاتا۔ یہ تو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی چوتھی جمعرات ہے۔ آپ آج کے دن اس عمل کو ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ساری تنگ دستیاں دور فرما دے گا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ہر پریشانی کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے، کیونکہ سورۃ الکوثر یہ بھی ہر بچے بوڑھے جوان کو آتی ہے، سورۃ اخلاص بھی تقریباً ہر شخص کو آتی ہے۔ سورۃ کوثر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ اخلاص بھی میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ جس کو ان صورتوں کے ناموں سے نہیں پتا جب پڑھی جاتی ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب میں بتا دوں کہ یہ صورتیں آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ مقروض ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا قرضہ اتر جائے تو یہ دو صورتیں آپ کے لیے نفع بخش ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کہیں پر آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے، آپ اس میں فتح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، شادی کی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، آپ کہیں پر شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی شادی ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے عید سے پہلے آپ کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس گاہک نہیں آتے اور آپ پریشان ہیں کہ یا آپ کو کوئی کاروبار نہیں ملتا، ملازمت نہیں ملتی، یا آپ نے امتحان دیا ہے، الغرض اب میں سارے کاموں کی بات کرتا رہوں تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ میں آپ کو بس مختصر الفاظ میں یہی بتاؤں گا، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کسی بھی کام کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے کی برکت یہ ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ اس کام کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اسی دن آپ کا حاجت پوری ہو جاتی ہے، اسی دن آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ سورۃ الکوثر جو ہے یہ قرآن مجید کے دونوں 30ویں سپارے کے اندر موجود ہیں، آپ نے جب ان صورتوں کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کر کے آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر لینا ہے، ہلکی سی خوشبو لگا لینی ہے۔ اگر کوشش کریں تو کمرے کو خوشبودار کر لیں، اگر بتی لگا لیں یا کسی بھی طرح کوئی پرفیوم لگا لیں یا کوئی اور چیز کمرے کے اندر لگا دیں تاکہ جب آپ عمل کرنے بیٹھیں تو خوشبودار کمرہ ہو، اور خوشبو والی جگہ پر آپ جب عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی جہاں پر آپ کا کام 90% ہونا ہے وہاں پر آپ کا 101% کام ہوگا۔ اور آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت پڑھنی ہے، بعد میں کون سی پڑھنی ہے، اس کو بھی ذرا آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، اور کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو بھی آپ نے مکمل سمجھ کر پھر عمل کو کرنا ہے۔ اگرچہ آپ کو یہاں پر میں رک کر یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، کومنٹ میں کوئی بھی اپنے دعائیہ کلمات چھوڑ دیا کریں، کیونکہ کسی کے بھی دعائیہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی حال پر رحم فرما دیتا ہے۔ اور اگر آپ جمعۃ المبارک کی خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھ دیجئے گا، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور دعا تمام عبادت کا مغز بھی ہے، اس لیے اور جمعۃ المبارک کا دن بھی آپ کو پتہ ہے بڑا اہم ہے، اور یہ ویسے بھی ماہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے اور چوتھا جمعہ ہے، ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو یا ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ایک جمعہ ہمیں نصیب ہو جائے، اس لیے یہ بڑا اہم جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ماہ رمضان المبارک کی عبادت کو قبول
فرمائے۔ جن دوست احباب نے پہلے کمنٹ کی، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی حاجتیں پوری فرمائے، آمین کہہ دیا کریں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، اور آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر آپ ہر روز ڈیلی رات سونے سے پہلے 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں تو آپ کی ان وظائف سے جان چھوٹ سکتی ہے، آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا کام ہر روز خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ چند دن جب درود پاک پڑھنے کے عادی بن جائیں گے، درود پاک کی تاثیر آپ کو میسر ہو جائے گی، ملنا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد آپ ایک لفظ بھی پڑھیں گے آپ کو اس کی بھی تاثیر ملے گی، اس کی بھی طاقت، اس کی روحانیت بھی آپ کو ملے گی اور محسوس کریں گے۔ اس لیے آپ درود پاک کو بھی اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں، ہر کامیابی کے لیے درود پاک بہترین وظیفہ ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود پاک کوئی بھی پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ لیں، یا جو آپ کو آسانی کے ساتھ درود پاک آتا ہے، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الغرض کوئی بھی درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے، سورت اخلاص 41 بار پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سورت فلق بھی سورت کوثر بھی 41 بار پڑھیں گے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ تیسرے عشرے کی آخری عشرے کی تسبیح 11 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی کہ جو دعا ہے تیسرے عشرے کی آپ نے اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سر سجدے میں رکھ کر اپنا مقصد اللہ کی بارگاہ میں بیان کرنا ہے، یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے خلاصی عطا فرما، میرا قرضے کی میری مدد فرما، میرا قرضے سے میرے جو قرضہ ہے میرے اوپر یا اللہ غیبی مدد فرما، وہ سارا اتر جائے، یا آپ کوئی اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہو، 11 مرتبہ آپ نے وہ الفاظ سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں بیان کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کریں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دن اور آپ کے حالات کیسے بدلتے ہوئے آپ کو خود نظر آتے ہیں۔ اس عمل کی سب سے بڑی طاقت اور تاثیر یہ ہے کہ آپ کے نحوست کے دن ختم ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر تنگ دستی ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا حل اس وظیفے کے اندر موجود ہے۔ لیکن آپ نے صدق کے دل سے اور آپ نے ارادے کے ساتھ اور آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کے دوران کسی بھی قسم کا ذہن کے اندر وسوسہ اور خیال پیدا نہ ہو، انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے کے بعد شاید آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت پڑے، کیونکہ یہ عمل اتنا کامیاب عمل ہے کہ آپ کی ہر پریشانی کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے۔ بس ترتیب کا خیال رکھنا ہے، اسی ترتیب سے کیجئے گا، قبلہ کی جانب منہ کر کے پڑھیے گا۔ والسلام۔